تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حملہ جان مال مکان عزت و آبرو کے بجائے ہماری سب سے عظیم دولت ایمان پر ہے، اسلام پر ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، موبائل رکھتے ہیں بڑا، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کفر و ارتداد کے فتنے کی لپیٹ میں لاکھوں مسلم لڑکیاں آ چکی ہیں۔ بعض خبریں مردوں کے بارے میں بھی ہیں، غریب خاندانوں کے بارے میں بھی ہیں۔ تو تسلسل کے ساتھ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، آج پوری پلاننگ کے ساتھ میں کفر و ارتداد کی آگ جنگل کی آگ کی طرح بھڑک کر قوم مسلم کی بیٹیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اس وقت ان مسلمان لڑکیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہماری، آپ کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ تنہا تنہا نہ مسجد کے امام، نہ کوئی عالم، نہ کوئی اور دانشور اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے، بلکہ جیسی دشمن کی طرف سے یہ انہار ہے، اسی طرح دفاع کا منصوبہ بھی ہمیں اور آپ کو بہت ہوش و حواس کے ساتھ بنانا چاہیے، اور یہاں پر کچھ عرض و معروض کرنے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی جس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر اس چیز کو بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں آگ لگ گئی، بچہ گھر میں تھا، باپ کی شفقت انگڑائی لیتی ہے کہ میرا بچہ جل کے راکھ ہو جائے گا، میں اس بچے کو بچا لوں۔ یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے باپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، لیکن باپ کی شفقت، باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے وہ انگڑائی لیتی ہے، اور وہ جوخم لے کر، رسک لے کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کود کر اپنے بچے کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنے سے نہیں چوکتا۔ میرے عزیز، یہ دنیاوی مثال ہے جہنم کی وہ آگ جو ہماری قوم مسلم کی بیٹیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ آخر اس سے ہماری قوم کے اندر بے چینی کا احساس اب تک کیوں نہیں پیدا ہوا؟ برہان پور کے اندر خود 4-5-6 حادثے ہو چکے ہیں، برہان پور کے علاوہ حادثے ہوئے ہیں، تعداد بتانے والے لاکھوں کی بتا رہے ہیں کہ لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کے گھر کو چھوڑ کر، مقدس پاکیزہ اسلام کو چھوڑ کر معاذ اللہ کفر و شرک کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کفر و شرک والوں سے انہوں نے کورٹ میرج یا دوسری طرح کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہماری وہ بچی جو ہمارے گھر جنتی گروہ میں پیدا ہوئی تھی، میں نے بھی جو سلام کیا تو میں نے یہ کہا، اے جنتی گروہ میں پیدا ہونے والوں، اے جنتی مذہب میں پیدا ہونے والوں، تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اس اسلام کی عظمت کیا ہے، تمہیں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی، میں نے جب پڑھا تو میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، حضور کے 12 چچا تھے، 12 چچا میں سے 2 کو ایمان ملا، وہ 10 ایمان سے محروم تھے۔ اللہ تفسیر سورہ علم نشرہ کے اندر اعلیٰ حضرت کے والد ماجد لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دوزخ کو جاتی ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں آرام فرماتی ہے۔ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد دل کانپ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان نہیں لا رہا ہے، ایمان پر نہیں قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر وہ ایمان نہیں لایا۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، آقا کریم اللہ کو اتنے پیارے، ان کے 10 چچا ایمان سے محروم،
اور آج اس 15ویں صدی ہجری میں ہمارے چچا ایمان والے، ہمارے باپ ایمان والے، ہمارا بیٹا ایمان والا، ہمارے بھائی ایمان والے، ہمارا پورا کنبہ قبیلہ ایمان والا ہے۔ اے مسلمان، کبھی تو نے سوچا اللہ رب العزت نے بے مانگے تجھے کتنی عظیم دولت عطا فرما دی ہے؟ اب اس دولت کو اگر تو حفاظت کرے گا اور اس کی حفاظت کے لیے رو رو کر کے تو دعائیں کرے گا، تب اللہ کریم اس امانت کی اور اس عظیم نعمت کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ مہربان مولا تبارک و تعالی ضرور چاہتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے اسلام دیا وہ اسلام کی دولت کے ساتھ آئے، لیکن ہمارے پیر و مرشد حضور سلطان العلماء دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ ایک زمانے سے عرض کرتے آئے کہ شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ وہ جس راستے سے مسلمان کا ایمان لوٹ سکتا ہے، ہر اس راستے سے مسلمان کا ایمان لوٹنے کی کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کرتا ہے۔ سیاست سے کسی کو لوٹ سکتا ہے، سیاست کے میدان میں ڈھکیل کر کے لوٹے گا۔ دولت سے کسی کو لوٹ سکتا ہے، دولت دینے کے بعد، دولت مل جانے کے بعد اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا۔ شہرت سے کسی کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر سکتا ہے، تو شہرت مل جانے کے بعد اس کے ایمان کو لوٹ لے گا۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، جو حضرت سے سنتے تھے، حضرت قبلہ آج برہان پور میں تقریباً 30 سال سے تشریف فرما یہاں پر ہوتے ہیں، آپ کرم فرماتے ہیں، قدم رنجہ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ حضرت سناتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا زمانہ وہ آنے والا ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ احادیث مبارکہ کتاب میں نقل کر کے فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہ وہ زمانہ ہم سے بہت پہلے گزر گیا۔ مسلمانوں، جب میں یہ حدیث شریف پڑھتا تھا، سنتا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ہماری اولاد کے اوپر یہ زمانہ آئے گا۔ یہ کیسے؟ بے شک ہمارے آقا کے ارشاد پر یقین ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان کو سنبھالنا مٹھی میں انگار کو پکڑنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، آج یہ لڑکیاں جو مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ گھر سے کالج کے لیے نکلتی ہیں، یہ گھر سے کوچنگ کلاس کے لیے نکلتی ہیں، یہ گھر سے اپنی کسی سہیلی سے ملاقات کے بہانے نکلتی ہیں، اور پھر گھر والے جب نہیں آتی ہے تو بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد معاذ اللہ رب العالمین خبر آتی ہے کہ وہ مشرک کے ساتھ میں چلی گئی ہے، وہ مندر میں چلی گئی ہے، یا اس نے کورٹ میرج کر کے اپنے مقدس دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ماں باپ کا سر بھی شرم سے نیچے ہو جاتا ہے، محلے والوں کا سر بھی شرم سے نیچے ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، یہ واقعات روزانہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار کر دیا، ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو دین تعلیم دیتے، ایمان کی اہمیت سمجھاتے، آخرت کیسی عظیم نعمت ہے اسے سمجھاتے، اسلام کتنی بڑی دولت ہے، اگر ہم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا تو آج ہماری بیٹی مذہب بدلنے کے لیے کبھی ایسی نادانی والا فیصلہ نہیں کرتی۔ لیکن اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، خبریں کچھ ایسی بھی سننے میں آ جاتی ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی جس کا دینی تعلیم حاصل کرنے والا معاملہ تھا، اس کے بارے میں بھی ایسی خبر سننے میں آتی ہے۔ یہ خبریں اگرچہ بدعقیدہ اداروں میں پڑھنے والی لڑکیوں کے بارے میں ہوں، یا دور دراز کے مقامات سے خبر آتی ہے، حافظ قرآن کی بہن تھی، حافظ قرآن کی بیٹی تھی، معاذ اللہ پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آخر اس جنگل کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، حضرات صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیوی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح جو ہوا تھا، یہ ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جب حبشہ جاتی ہیں، حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر عیسائی ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، شراب پینے لگتا ہے، شراب پیتے پیتے مر جاتا ہے۔ مسلمانوں اور میری قوم کی غیور بیٹیوں، دیکھو حضرت ام حبیبہ تمہارے لیے استقامت کا کیسا تمہیں درس دے رہی ہے۔
حبشہ پرایا شہر ہے، کوئی وہاں پر جان پہچان والا نہیں ہے، لیکن حضرت ام حبیبہ تنہا تنہا اپنے مولا کی عبادت میں مصروف رہی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خبر پہنچی کہ ام حبیبہ کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، وہ مر بھی چکا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، سرکار نے خود ان سے نکاح کا پیام بھیج کر ان کو بلوایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ام المومنین بننے کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیو، سوچو دیکھو، حضرت ام حبیبہ کا شوہر مرتد ہوا، انہوں نے کیا کی؟ آج یہ خبر ایسی ہے کہ ایک خاندان کا 18 لوگ کل کے کل مرتد ہو گئے۔ ایسے حالات میں ہمارے بچے کے دل میں بھی اسلام کی محبت ہونی ضروری ہے، ہمارے نوجوان کے دل میں بھی اسلام کی عظمت ہونا ضروری ہے، ماں باپ کے دل میں بھی اسلام کی عظمت ہونا ضروری ہے، گھر میں کوئی بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی اسلام کی عظمت کو سمجھیں۔ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ 18 کے 18 لوگ پلٹ کر کے مرتد ہو گئے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ تو قرآن مجید میں آیا، ہماری قوم کی بیٹیوں کو ماں باپ نے سنایا نہیں ہوگا، انہوں نے قرآن کبھی کھول کے پڑھا نہیں ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے تو فرعون ظالم ان کو چوخانے چت لٹا کر ان کے دونوں ہاتھوں میں اور ان کے پاؤں میں کیڑے ٹھکوا دیتا ہے، اور ان کے سر کے ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا ہے اور ان کو دھوپ میں ڈلوا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ عورت ہے، نازک آپ کا بدن ہے، لیکن استقامت کا کیسا جبل استقامت بنی ہوئی، استقامت کا کیسا عظیم پہاڑ بنی ہوئی ہے کہ اس عالم میں بھی وہ اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہی۔ سبحان اللہ۔ ان کے قدم میں ذرہ برابر ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ ظالم فرعون کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ اس نے وہاں پر پہرے دار مقرر کیے تھے کہ دیکھو آسیہ کے سینے سے پتھر ہٹ نہ جائے، ہٹ جائے تو پھر پتھر سینے پہ رکھ دو، کوئی کیل اگر ہاتھ سے نکل جائے، پیر سے نکل جائے تو پھر ٹھوک دو۔ اللہ، اے میری قوم کی بیٹی حضرت آسیہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کی رحمت، اس استقامت کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے ان کے اوپر یہ ہوئی، اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، وہ فرشتے رحمت کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ اس تکلیف کے عالم میں حضرت آسیہ دعا کرتی تھی، اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک مکان تعمیر فرما دے، اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا وصال ہوا، اور جنت کی ابدی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ حضرت نہدیہ، حضرت سمیہ، حضرت لبینہ، حضرت ام عبیس، نہ جانے کتنی صحابیاں ہیں کہ ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اس ظلم و ستم کا بیان کرنے کو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت لبینہ حضرت عمر فاروق اعظم کی باندھی تھی، حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لانے کی وجہ سے اس قدر انہیں مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، لیکن حضرت لبینہ نہیں تھکتی تھی، بلکہ جبل استقامت بن کے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہتی تھی، اے عمر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ اس مار کا ضرور تم سے بدلہ لے گا۔ حضرت زنیرہ، ان کو اتنا مارا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لوگوں نے مشرکین نے تانا دیا کہ تم نے لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دی، اس لیے تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ دیکھو وہ استقامت کا کیسا عظیم پہاڑ بنی ہوئی تھی، وہ عرض کرتی ہیں نہیں میرے رب کی مرضی تھی، اس لیے میری آنکھوں کی روشنی گئی ہے، اگر میرا مہربان مولا تبارک و تعالیٰ چاہے گا پھر میری آنکھوں میں روشنی وہ عطا فرما دے گا۔ رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو اللہ نے پھر سے روشن فرمایا۔ حضرت ام عبیس کو ان کے بدن کے نازک حصوں پر داغ لگا کر چٹکے دے کر کے تکلیفیں دی جاتی، انہیں پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ مسلمانوں، یہ نازک عورتیں اسلام پر کیسی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اسلام پر کیسی مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لہذا ان واقعات کو سن کر
ہماری قوم مسلم کی بیٹیوں کو ان سے استقامت کا درس حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان کی یہ زندگی فنا ہونے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی تجھے رانی بنا کے بھی رکھ لے گا 40 50 60 سال کے اندر، جب تیری موت آ جائے گی اس وقت عذاب کے فرشتے تیری روح نکلنے سے پہلے تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اے نادان لڑکی، آخرت کے عذاب کو مت خریدے، آخرت کے عذاب کو مت مول لے۔ مذہب اسلام میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اس کی قدر کر۔ بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے عموماً اسی عقیدے اور مذہب کو اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی رحمت دے، اللہ نے اپنے محبوب کے 10 چچا کو بظاہر ایمان سے محروم رکھا، ایمان سے محروم رہنے کی روایتیں ہمارے پڑھنے میں آئی، اور اس 15ویں صدی ہجری میں تیرے باپ ایمان والے، تیری ماں ایمان والی، تیرے چچا ایمان والے، تیرے بھائی ایمان والے، تو خود ایمان والی۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا۔ لیکن اگر تو نے اس دولت اسلام کی قدر نہیں کی تو حضرت حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی قدر نہیں کرے گا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں تو اس سے وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے، بھائیوں کی بھی ہے۔ جس راہ سے آج ہماری لڑکیوں کو اچکا جا رہا ہے، ہر اس راستے پر ہم پابندی لگائیں۔ ہماری لڑکیوں کے لیے پردے کا حکم تھا، ہماری لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرض تھا، ہماری لڑکیوں کو نماز پڑھنا فرض تھا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے بچی کے ہوش میں آتے ہی اسے قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے، پھر قرآن پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی سوجھ بوجھ والی ہو جاتی اسے کنز الایمان شریف پڑھنے کا حکم دیا جانا چاہیے تھا۔ تو کیا اگر اس نے کنز الایمان شریف ترجمہ اعلی حضرت پڑھ لی ہوتی تو وہ مرتد ہو سکتی تھی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ پھر میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، اگر وہ نماز کی پابند ہو چکی ہوتی، نماز کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے ایک نماز دوسری نماز تک نمازی کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر وہ نمازی ہوتی تو میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے یہ نماز اس کے ایمان کی حفاظت کر لیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نماز سے دور رہنا، اس کا قرآن سے دور رہنا، اس کا اسلامی تعلیمات سے دور رہنا شیطان کے حملے میں کامیاب ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ بے پردگی، اللہ اکبر، حدیث پاک میں فرمایا عورت جب بے پردہ ہوتی ہے شیطان جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اے میرے قوم کے وہ کوالیفائڈ مسلمان بھائیوں، تم نے اپنی بچی کا ایڈمیشن کالج میں کرایا، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہاری بیٹی حافظہ بنتی، تمہاری بیٹی عالمہ بنتی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہے، مردوں کے اندر سب سے زیادہ احادیث کریمہ 5374 حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اور خواتین میں سب سے زیادہ حدیث مبارکہ ام المومنین نے 2210 روایت فرمائی۔ حضرت ام المومنین کے اس علم قرآن کا، اس علم حدیث کا صدقہ تمہاری بیٹی کو نہیں ملتا؟ تم نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کیوں نہیں دلوائی؟ تم نے اپنی بیٹی کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تم نے اپنی بیٹی کو بے پردہ رہنے کے لیے کیسے گوارا کر لیا؟ تم نے اپنی بیٹی کو کالج میں بے پردہ بھیجا۔ پھر الامان و الحفیظ، آج کا کالج، آج کا لباس کہ پہلے تو شلوار اور جمپر ہوا کرتا تھا، آج ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کے اوپر جسم کے وہ اعضاء جو دعوت نصارہ شیطان کو دیتے ہیں، مشرکین کو دیتے ہیں، وہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تمہاری لڑکی کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے تو آخر کیا ہوگا؟ اے میری قوم کے وہ کوالیفائڈ مسلمان بھائی، تیری غیرت کو کیا ہوا؟ تو نے اپنی بیٹی کو بے پردہ اس اڑیا لباس کے اندر کالج بھیج کر کے اپنے آپ کو دیوس بنا لیا ہے۔ دیوس جہاں جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اب بھی ہوش میں آ اور اپنی غیرت کا احساس کر، اپنی لڑکیوں کو کنٹرول کر لو۔ یہ بے پردگی کیسے دور ہوگی؟ یہاں بھی ہماری جو وہ مقدس خواتین ہیں حضرات صحابیات، ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا، وہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی شفاعت کرنے والی ہیں۔ مثال شریف کی آخری رات ہے، حضرت علی سے عرض کرتی ہیں، اے علی اگر میرا انتقال رات میں ہو جائے
تو دن کے اجالے میں مجھے مت دفنانا، رات کے اندھیرے میں نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کے اجالے میں لوگ میرے جسم کی بناوٹ کو نہ بھانپ سکیں۔ اے قوم مسلم کی نادان بیٹی، ہوش میں آ، تجھے سیدہ خاتون جنت کے آگے ہاتھ پھیلانا تھا، حسنین کریمین کے آگے جوان مسلمان ہاتھ پھیلائیں گے شفاعت کے لیے، بوڑھے شیخین کریمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ تجھے حضرت فاطمہ کی چوکھٹ پہ جانا تھا، جانا ہے، ان کی زندگی تیرے لیے عملی نمونہ ہے، زندگی میں نہیں ہے، زندگی کے بعد کی غیرت، روح نکل گئی، اب تو شرع کے احکام بظاہر نافذ نہیں ہے، لیکن سیدہ خاتون جنت یہ غیرت کے قربان ہے۔ فرماتی ہیں لوگ دن کے اجالے میں میرے جسم کی بناوٹ کو ڈھانپ لیں گے، یہ گول حصہ ہے، سر ہے، یہ کاندھا ہے، یہ قدم ہے، لہذا علی رات کے اندھیرے ہی میں میری نماز پڑھ کے مجھے دفنا دینا۔ سیدہ خاتون جنت سے پردے کا سبق لیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، نابینا صحابی آئے، سرکار فرماتے ہیں پردہ کرو، غور کرو، سرکار کس سے کس کا پردہ کروا رہے ہیں؟ نابینا صحابی کون ہے؟ بیٹے ہیں۔ حضرت ام المومنین میمونہ کون ہے؟ ام المومنین ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مومنین کی ماں ہے، وہ صحابی جو آئے نابینا وہ بیٹے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں پردہ کرو، تو عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ تو نابینا ہے، اب کلیجہ منہ پہ آتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری تو نظر پڑے گی اوپر، مسلمانوں غیرت کا سبق حاصل کرو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کا حکم دو، پردے کے معاملے میں سختی کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین کو پردے کا حکم دے، اور کس سے پردے کا؟ بیٹے سے پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ خبریں آتی ہیں، دل تو کبھی کبھی کہتا ہے کہ واٹس ایپ بند کر دینا چاہیے، بظاہر مولوی صورت، اور اس کی بیوی جو ہے وہ مرتد ہو گئی۔ کیسے ہوا؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ ایک جگہ بتایا جا رہا ہے، مولانا صاحب رو رہے ہیں، دو بیٹیاں ایک ساتھ غیروں کے ساتھ چلی گئی، تعداد بتانے والے لاکھوں کی بتا رہے ہیں، وہ لاکھوں کی نہ بھی ہو، ہزاروں کی بھی صحیح، تو آخر آج بھی جاگنے کا وقت نہیں آئے؟ بتائیے، جاگنے کا وقت نہیں آئے؟ یہ حادثہ پڑوس میں ہوا، یہ حادثہ محلے میں ہوا، یہ حادثہ شہر میں ہوا، یہ حادثہ دوسرے شہر میں ہوا، تمہارے گھر میں ڈاکہ نہیں پڑ سکتا ہے؟ لہذا ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی بیٹیوں کے ایمان کے طالبان حفاظت کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کالج بھیجنے کی، وہ بے پڑھی لکھی رہیں گی، دنیاوی اعتبار سے جنت سے تو محروم نہیں ہونے کی، لیکن تم نے اگر وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، آئی پی ایس افسر بنانے کے لیے انہیں وہاں پر کالج میں بھیجا، اور وہاں اگر ان کے ایمان ہی کا جنازہ نکل گیا تو نہ دنیا ملی نہ انہیں آخرت ملی۔ جب تک معاملہ چلنا تھا چل گیا، اب حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت سمجھ جانا چاہیے اپنی بچیوں کو، آپ کو دینی تعلیم دینا ہے، اور پردے کے ساتھ رہنے کی تعلیم دے کر کے، دینی تعلیم دے کر کے ان کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ میں اس مضمون پر لاک ڈاؤن سے پہلے جب دو لڑکیاں مرتد ہوئی تھی اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں، شہر کی مساجد میں جہاں میں جا سکتا تھا گیا، انٹیریئر میں گیا، شاہپور گیا، نیپا نگر گیا، اور دیگر مقامات پر بھی گیا۔ آج یہاں پر بھی میں اپنا درد دل آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ میرا پیغام قوم کی ہر بیٹی تک کے پہنچنے کی آپ سے میں گزارش کروں گا۔ میرا ایک منظوم کلام جو ہے وہ سماعت کر لیجئے، پھر اس کے بعد مولانا وسیم قادری صاحب تشریف فرما ہے، وہ اپنا درد دل سنائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کنیز فاطمہ جنت ٹھکانہ ہے تیرا، اے کنیز فاطمہ جنت ٹھکانہ ہے تیرا،
چھوڑ کر اسلام کو دوزخ کے راستے پر نہ جا. اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں, اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں, اور سانپ ہیں کتنے بڑے اللہ ہی جانے وہاں. سارے جنوں انس سے بھی جو نہیں اٹھ پائے گا دوزخی کو ایسے بھاری گرزوں سے دیں گے سزا. رو کے پتھر عرض کرتے ہیں ہمیشہ اے خدا, رو کے پتھر عرض کرتے ہیں ہمیشہ اے خدا, یا خدا دوزخ کا ایندھن بننے سے ہم کو بچا. یا خدا دوزخ کا ایندھن بننے سے ہم کو بچا. سوئی کے ناکے برابر کھول دے دوزخ کو گھر, اس کی گرمی سے فنا ہو جائیں سب جن و بشر. حضرت جبریل امین نے قسم کھا کے عرض کیا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اگر سوئی کے سوراخ کی برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سب کے سب زمین والے مر جائیں. سوئی کے سوراخ برابر کھولنے کی ہلاکت کا جب یہ عالم ہے تو یہ نادان بیٹی کو جب اس جہنم میں ڈالیں گے تب کیا حال ہوگا. ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں, سرکار غوث پاک کا ارشاد, ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں راکھ ہو جائے گا پل میں جل کے یہ سارا جہاں. ایک چنگاری گرے گی تو سارا جہان جل کے راکھ ہو جائے گا. آگ دنیا کی یہ کرتی ہے خدا سے التجا. یہ دنیا کی آگ جس سے ہم سردیوں میں ہاتھ آپ لیتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, یہ آگ 70 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی, جہنم سے نکالی گئی. یہ آگ دعا کرتی ہے, اللہ سے التجا کرتی ہے, اے میرے مہربان مولا تبارک و تعالی اب دوبارہ مجھے جہنم میں مت لے جانا. اے میری قوم کی بیٹی ہوش کے ناخن لے, یہ آگ جہنم میں جانے سے ڈرتی ہے, اللہ سے پناہ مانگ رہی ہے, اور تو اپنے نازک ہڈی چمڑے گوشت پر ترس کھانے کو تیار نہیں ہے. آگ دنیا کی یہ کرتی ہے خدا سے التجا, مجھ کو دوزخ میں نہ پھر لے جانا اے میرے خدا. آگ دنیا کی ڈرے اور خوف تو کرتی نہیں, نرم و نازک جسم تیرا اور تو ڈرتی نہیں. پھول جیسے جسم پر اپنے ترس کھا لے ابھی, پھول جیسے جسم پر اپنے ترس کھا لے ابھی, ورنہ دوزخ سے رہائی مل نہ پائے گی کبھی. دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے چھوڑ دیں گے نارے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے. بہر شریعت میں لکھتے ہیں دوزخیوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا جہنمی کے قد کے برابر ایک آگ کی پیٹی بناؤ, اس میں آگ بھڑکاؤ, اس میں اس جہنمی کو ڈال دو اور اوپر سے آگ کا ایک تالا لگا دو. پھر ایک دوسری پیٹی بناؤ, اس میں آگ بھڑکاؤ اور اس جہنمی کو پہلی پیٹی سمیت اس میں ڈال دو. 2 پیٹی ہو گئی. اللہ کا ہار جبار فرمائے گا تیسری پیٹی بناؤ, اس میں آگ بھڑکاؤ اور اس جہنمی کو اس میں ڈال کے تیسرا آگ کا تالا لگا کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دو. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کی نادان بیٹی ہوش کے ناخن لے, اگر تو نے اسلام کو چھوڑا, تو نے شرک کو قبول کیا تو تجھے اس جہنم میں ڈالیں گے کہ جس جہنم سے کبھی تجھے رہائی نصیب نہیں ہوگی. فضل رب سے مل گیا اسلام جب بیٹی تجھے, فضل رب سے مل گیا اسلام جب بیٹی تجھے. اب تو اپنے پیروں سے دوزخ کے اندر مت گرے, جنتی گھر میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا, جنتی گھر میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا, رب کے اس احسان پر کر شکر کا سجدہ ادا. رب کے اس فضل و کرم پر شکر کر اور دھیان دے. نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے, آسیہ بیوی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے, لوط پیغمبر کی بیوی نارے دوزخ میں جلے. آسیہ بیوی کے راستے پر تو اپنے کو چلا. اے میری بیٹی آسیہ بیوی کے راستے پر تو اپنے کو چلا اور وقت کے فرعون کو استقامت سے جلا. وقت کے فرعون کو تو استقامت سے جلا.
ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی، ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ میں نہیں کہتا یہی تعلیم ہے اسلام کی، ایسے دنیا کے لیے غیروں سے رشتہ مت کرے، ایسے دنیا کے لیے غیروں سے رشتہ مت کرے، شادی کر مسلم سے تاکہ آخرت میں خوش رہے۔ رحمت عالم نے رحمت تجھ کو بھی فرمایا ہے، یہ شرف یہ مرتبہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اپنی عزت اپنی حرمت کا ہمیشہ پاس کر، مادر ملت ہے تو ہر وقت یہ احساس کر، تو ہے عزت اپنے گھر کی، قوم کی عزت ہے تو، مت ذلیل و خوار ہو کر پھر تو بیٹی کو بکو، مت ذلیل و خوار ہو کر پھر تو بیٹی کو بکو۔ سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہ نے۔ اے کنیز فاطمہ گر پردے ہی میں تو رہے، سیدہ خاتون جنت بخشوائیں گی تجھے۔ ان کا ہے فرمان نہ دیکھے کوئی نہ محرم تجھے، کیونکہ ان کا دیکھنا ہے تیری ذلت کے لیے۔ کیوں بھلا دی تو نے تیرا کتنا اونچا ہے مقام، رب نے تجھ کو آخرت میں اونچا بخشا ہے مقام۔ مذہب اسلام نے تو تجھ کو عزت بخشی ہے، اے میری بیٹی مذہب اسلام نے تو تجھ کو عزت بخشی ہے، مصطفیٰ نے بھی تجھے اے بیٹی رفعت بخشی ہے۔ تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، اپنے دین و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، شہزادہ حضور تاج العلماء، تشریف بیٹھ جائیے۔ شہزادہ حضور سلطان العلماء حضرت علامہ مولانا محمد کاشف رضا اور جیلانی میاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا وسیم قادری صاحب کے بعد ان کا خطاب نایاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، چند شعر بچے ہیں، سماعت کر لیجیے۔ مذہب اسلام نے تو تجھ کو عزت بخشی ہے، مصطفیٰ نے بھی تجھے اے بیٹی رفعت بخشی ہے۔ تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، اپنے دین و آخرت کے فائدے کو تو سمجھ، غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، ٹھگ ہے وہ دھوکہ ہی تجھ کو دے گا، اتنا جان لے وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے۔ نازک شعر ہے، وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، تو ہے نازک شیشی وہ تیری ہلاکت کے لیے۔ وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، پوری کر لے گا حوث تو پھر تجھے تڑپائے گا۔ اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیونکہ اب ماں باپ سے گھر والوں سے تو دور ہے، تیری اس مجبوری کا وہ فائدہ اب لے گا یوں، تجھ کو مارے گا جلائے گا تیرا کر دے گا خون۔ دیکھ کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، تو نہ سنبھلے گی تو تیرے ساتھ بھی ہوگا برا۔ اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا، ہے خدا کا حکم یہ اور ہے حدیث مصطفیٰ۔ اپنے ہی مذہب میں شادی کرنا اے بیٹی تو اب، تاکہ دوزخ سے بچا کر بھیج دے جنت میں رب۔ تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، زندگی تیری تو ہے اے بیٹی جنت کے لیے، اس لیے مت شرک کرنا تجھ کو رب کا واسطہ، اس لیے مت شرک کرنا تجھ کو رب کا واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کے نام کا۔ ناریوں کو چھوڑ دے تو نوریوں کی مان لے، تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے۔ چل خدا کی حمد کر کے اب دعا ہم یہ کریں، یا خدا اسلام پر ثابت قدم رکھنا ہمیں، ٹوٹے دل سے کرتے ہیں ماں باپ
بھی رو کر دعا. جن کی بچیاں گئی ہیں ان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور جو محفوظ ہیں خدا کرے ہمیشہ محفوظ رہنا. وہی دعا ہے, ٹوٹے دل سے کرتے ہیں ماں باپ بھی رو کر دعا, بیٹیوں کو شرک سے ہردم بچانا اے خدا. پڑھ لیجیے آمین اللہم آمین. جام یہ غمگین بھی کرتا ہے خدا سے التجا, جام یہ غمگین بھی کرتا ہے خدا سے التجا, دکھ ترانے قوم کو اسلام پر رکھنا صدا. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین الکریم.